نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون البحر فقد اوجبوا رواه البخاری۔ میرے عزیز دوستو، آج 11 محرم الحرام ہے اور محرم الحرام مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں بہت سارے واقعات برپا ہوئے، رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ شہادت ان کے لیے غم نہیں ہوتا بلکہ خوشی کی ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو شہادت دی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر غمگین ہیں کہ وہ ظلماً شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آڑ میں لوگ دوسرے جو صحابہ کرام ہیں ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام پر یہ لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے۔ خصوصاً امیر یزید رحمہ اللہ کے آڑ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی جاتی ہے، برملا انہیں گالی دی جاتی ہے، ان کے والد کو گالی دی جاتی ہے، ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ یزید کیسے آدمی تھے۔ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یزید فاسق فاجر تھے، یزید زانی اور شرابی تھے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ من گڑت ہے، فضول ہے، بے بنیاد ہے۔ شیعوں نے امیر یزید کو لوگوں کے ذہن میں فاسق فاجر ظالم شرابی اور زنانی یہ ٹھہرا دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر یزید فاسق تھے، فاجر تھے، بلکہ امیر یزید رحمہ اللہ کو یہ لوگ حامان و قارون سے بھی بڑا کافر سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یزید واقعی فاسق و فاجر تھا تو پھر کسی بھی ایک صحابی سے بروایت صحیح ایک قول پیش کرے، ایک قول جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یزید فاسق ہے، جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یزید زانی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یزید شرابی ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ کسی ایک صحابی کا قول بحوالہ پیش کرے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قول پیش کرے صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے کسی نجی مجلس میں کہا ہو کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ یزید نعوذ باللہ فاسق ہے۔ کسی ایک نجی مجلس کا حوالہ پیش کرے صحیح سند کے ساتھ، ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یزید اگر فاسق و فاجر ہوتا تو سینکڑوں اصحاب کرام اور حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ اگر یزید فاسق ہوتا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی وہی نہ فرماتے کہ ان ابنہ یزید لمن صالح اہلہ، کہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والا ہے، کبھی یہ نہ فرماتے۔ اگر یزید فاسق ہوتا، زانی و شرابی ہوتا، جس طرح شیعہ کہتے ہیں، نام نہاد سنی کہتے ہیں، تو داماد علی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ نہ فرماتے کہ بایعنا علی بیعت اللہ و رسول، کہ ہم نے دراصل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر ظالم و شرابی نہیں تھا۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نہ فرماتے اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامتک، البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتق اللہ فی نفسک، اللہ سے ڈرتے رہو، والزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یہ کوفی غدار ہے، آپ کو بلا رہے، ولا تخرج علی طاعتک ولا تخرج علی امامتک، اور اپنے امام کے خلاف خروج بھی نہ کرے۔ اگر یزید فاسق و فاجر ہوتے تو 51، 52، 53 ہجری ان 3 سالوں میں سینکڑوں صحابہ کرام، ہزاروں تابعین، خاص کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی امارت میں فریضہ حج ادا نہ کرتے۔ یہ جو 3 سال تھے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے، تینوں سالوں امیر حج امام یزید رحمہ اللہ تھے۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے، زانی و شرابی ہوتے تو کبھی ان کی امارت کو تسلیم نہ کرتے۔ یزید اگر فاسق و فاجر ہوتا تو جہاد قسطنطنیہ میں سینکڑوں اصحاب پیغمبر اور ہزاروں تابعین اس کی قیادت اور امارت اور اس کی پسالاری میں جہاد نہ کرتے اور اس کی امامت میں نماز ادا نہ کرتے۔ ایک عام آدمی کسی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اتنے بڑے جلید القدر صحابہ کرام کسی زانی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یزید پر فاسق و فاجر، ظالم و شرابی کا فتویٰ لگانا، یہ دراصل میں سینکڑوں صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ، زنا کا فتویٰ، شراب پینے کا فتویٰ لگانا ہے۔ یزید اگر فاسق و فاجر ہوتا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن جعفر اپنی لختی جگر امی محمد کا نکاح اس کے ساتھ نہ کرتے۔ یزید اگر فاسق و فاجر ہوتا تو میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے لیے جید صحابہ کرام اس کو اپنا امام نہ بناتے۔ تعجب یہ ہے کہ یزید کا فسق و فجور نہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نظر آیا، نہ حضرت حسین کو، نہ ہزاروں تابعین کو اس کے فسق و فجور پر گواہ نہ بنے۔ ہزاروں تابعین یزید کا فسق و فجور اگر نظر آیا تو عبداللہ بن سبا کے روحانی فرزند لوط بن یحییٰ شیعہ کو نظر آیا، اور آج تک آنکھیں بند کر کے ہر خاص و عام، عالم و جاہل، صحافی، پروفیسر بھی یہی گیت گا رہے ہیں کہ یزید فاسق تھے، یزید ظالم تھے، یزید زانی تھے۔ نعوذ باللہ، کس طرح باتیں ہم کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے کہ تم یزیدی ہو، تم ناسبی ہو، یہ ہو وہ ہو۔ عزیز دوستو، ہمیں براہ راست یزید کے ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ دشمنان صحابہ کا مقصد یزید کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کراچی میں انہوں نے یزید پر لعن طعن نہیں کی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر انہوں نے ان پر لعن طعن کیے نام کے ساتھ۔ تو معلوم ہوتا ہے یزید کے ذات کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ اصلاً وہ یزید کے آڑ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینکڑوں صحابہ، ہزاروں تابعین ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا حساس تو امیر معاویہ ہے، ہمارا حساس تو دیگر اصحاب پیغمبر ہے، ان کے ناموس کا تحفظ کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے، چاہے کوئی جس طرح تانا بھی دے، پھر بھی ہم اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو ہم یزیدی ہو گئے یا وہ صحابہ کرام؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا کعب بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ثاقب بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مغفل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ ہیں جنہوں نے یزید رحم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یزید رحم اللہ پر فسق و فجور زنا کا فتویٰ لگانا، یہ در اصل میں ان سینکڑوں صحابہ کرام پر یہ فتویٰ لگانا ہے کہ انہوں نے ظالم فاسق فجر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یزید کے ذات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے لیے محترم تو صحابہ ہے، تابعین ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یزید کی دفاع کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبو، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری جہاد کریں گے اور کیوں ہم یزید کی دفاع نہیں کریں گے؟ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبو، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کریں گے ان پر جنت واجب ہے۔ اور یہ جو بحری جہاد ہو چکا تھا رومیوں کے ساتھ، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، اور اس کی امارت کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا جہاد جو بری جہاد تھا قسطنطنیہ میں ہوا عیسائیوں کے خلاف، اس وقت امیر یزید رحم اللہ وہ امیر تھے اس جہاد کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سینکڑوں صحابہ کرام نے آپ کے ماتحت ہو کر قسطنطنیہ میں جہاد کیا، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جب جہاد کریں گے تو ان پر جنت واجب ہے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچس کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ شہر کے فیصل میں ان کے لیے قبر کھودی گئی استنبول میں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم ان کے لاش کو نکال کر ان کا مسئلہ کریں گے۔ اس وقت امیر یزید رحم اللہ نے ایمان سے لبریز ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا اہل قسطنطنیہ ھذا رجل من اکابر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد دفنا حيث ترونا والله لئن تعرضتم له لأهدم كل كنيسة في أرض الإسلام ولا يرزب ناقوس بأرض العرب۔ اے قسطنطنیہ والو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑے صحابی تھے، اگر تم نے ان کے لاش کی بھی حرمتی کی، دنیا میں عرب میں عجم میں جہاں پر بھی کوئی کنیسہ ہوگا ہم سب کو منہدم کریں گے، کوئی قانوس نہیں بچے گا۔ جب انہوں نے یہ دھمکی سنی تو وہ پیچھے ہٹے۔ یہ تھے امیر یزید رحم اللہ، جن کو آج لوگ گالی دیتے ہیں، جن کو آج لوگ گالی دینا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور کچھ من گڑت روایات پیش کرتے ہیں امیر یزید رحم اللہ کے بارے میں۔ حالیہ ملا علی قاری رحم اللہ الحنفی فرماتے ہیں
ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية وذم عمرو بن العاص وذم بني أمية كذا في ذم يزيد ومروان بن الحكم کہ یہ من گڑت روایات ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذم میں بیان کی جاتی ہے، اس طرح امیر یزید رحم اللہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح وقد ورد ابن عساکر، علامہ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے البدایہ والنہایہ میں، وقد ورد ابن عساکر احادیث فی ذم یزید ابن معاویہ کلها موضوعۃ لا یصح شیء منہ، جتنی بھی روایات ہے ذم یزید کے بارے میں یہ سارے موضوعی من گڑت روایات ہے، ان میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ آج کل لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان تشنیع کرتے ہیں، حال یہ ہے شرح فقہ اکبر میں ہے وَلَا يَخْفَى أَنَّ ایمان یزید محقق، فرمایا یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یزید مومن تھے، یزید کافر نہیں تھے، جس طرح یہ لوگ یزید رحم اللہ کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَنِسْبَةُ الْكُفْرِ إِلَى يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حرام، یزید بن معاویہ رحم اللہ کی طرف کفر کی نسبت کرنا یہ حرام ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور حسین کے بھائی محمد بن علی حنفیہ رحم اللہ کا قول آخر میں پیش کرتا ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھے، یزید زانی تھے، یزید ظالم تھے۔ تو صحابہ کرام کو ان کا فسق نظر نہیں آیا، اگر آیا تو لوط بن یحییٰ شیعہ کو اور اس کی ذریت کو ان کا فسق معلوم ہوا، تو وہ فرماتے ہیں سیدنا علی کے بیٹے حسن کے بھائی محمد بن علی ابن حنفیہ فرماتے ہیں ما رأیت منہما تذکرون، یزید کے بارے میں جو تم کچھ کہتے ہو ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، وقد حضرتہ واقمت عندہ، ہم تو ان کے پاس کئی بار حاضر ہو چکے ہیں، نمازیں پڑھی ہے، فرأیت مواظبا علی الصلاۃ، وہ تو نماز پر پابندی کرنے والے تھے اور فقہ کی پابندی کرنے والے تھے اور سنت کی ملازمت کرنے والے تھے۔ تو یہ جو فسق یزید ظلم یزید اگر ظاہر ہوا تو ان سبائیوں کے اولاد پر ظاہر ہوا اور شیعوں کے روحانی فرزندوں پر ظاہر ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک جان میں جان رہے گا عظمتی صحابہ کے نعرے گونجیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نعرے گونجیں گے، امیر یزید رحم اللہ کی عظمت کے نعرے گونجیں گے، اس لیے کہ یزید رحم اللہ کی ذات کی دفاع کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی دفاع کرنا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی دفاع کرنا، یہ ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔